حضرت سید شاہ حسین جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی ولادت سید شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالی کے گھر 914 ہجری کو حما شریف میں ہوئی۔ 984 ہجری میں آپ کا وصال حما شریف میں ہوا۔ آپ نے حجاز کے کئی سفر کیے اور کچھ عرصہ مدینے میں گزارا۔ آپ حلب اور قاہرہ میں رہے جو آپ کی تبلیغ کے مرکز بھی رہے۔ آپ نے اپنے والد ماجد سے خرقہ خلافت حاصل کیا۔ ان کی روحانی تربیت نے آپ کو اعلیٰ درجے کا ولی بنا دیا تھا۔ آپ بڑے اعلیٰ درجے کے فہم و فراست کے مالک تھے۔ حلب میں ایک ایسا شخص پیدا ہو گیا تھا جو دین میں فتنے پیدا کر رہا تھا، لوگوں کے عقیدے خراب کر رہا تھا، یونانی فلسفے سے بہت زیادہ متاثر تھا، عقل کی بنیاد پر دین کو استوار کرنا چاہتا تھا۔ اس کی اطلاع آپ کو ملی۔ آپ اپنے چند عقیدت مندوں کے ساتھ اس کے پاس گئے اور اسے بتایا کہ اس کا طریقہ غلط ہے، لیکن وہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا، یہ شخص تیری آخرت خراب ہو چکی ہے اور تیری دنیا بھی خراب ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ پھر آپ اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ واپس آ گئے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ ایک مہلک مرض میں مبتلا ہو کر لقمہ اجل بن گیا۔ آپ قاہرہ میں تھے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ ایک شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ آپ نے اس کے لیے یہ بددعا کی کہ اس پر اللہ کا غضب ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگوں میں اپنے عقائد بیان کرتا، اپنی تحریک شروع کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا، اللہ کے غضب کا شکار ہو کر قبر کے گھڑے میں جا پہنچا۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا کہ میری نوجوان لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے، جگہ جگہ ڈھونڈا گیا مگر اس کا پتہ کہیں نہیں مل رہا ہے۔ آپ تھوڑی دیر مراقبے میں رہے، پھر آپ نے اس شخص کو کہا کہ تمہاری لڑکی کو ایک جنات اٹھا کر لے گیا ہے، اس وقت وہ اس کے قبضے میں ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یا سیدی، اس کا کوئی حل ہے؟ آپ نے فرمایا، بالکل اس کا حل موجود ہے۔ پھر آپ نے اس جنات کو حاضر کیا، اس سے کہا کہ لڑکی کو واپس لے آئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس علاقے کو چھوڑ دے۔ جنات نے کچھ ہی دیر میں وہ لڑکی حاضر کر دی اور آپ سے معافی مانگنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ چند ڈاکو ایک گھر میں گھس گئے، مالک کے مکان کی مزاحمت کرنے پر اسے قتل کر دیا گیا اور سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ صبح آبادی میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ اس آدمی کے قتل پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ آپ بھی اس کے گھر تشریف لے گئے۔ قتل ہونے والے شخص کے بچوں نے آپ سے کہا کہ یا سیدی، ہماری والدہ تو پہلے ہی انتقال کر چکی ہیں، آج والد کو ڈاکوؤں نے قتل کر دیا، ہمارا کوئی سہارا نہ رہا۔ آپ نے ان کے بچوں کو تسلی دی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سب کا وارث ہے، وہ تمہیں زندگی گزارنے کا کوئی اچھا سہارا فراہم کرے گا۔ پھر آپ کی توجہ اس کی لاش پر ہوئی۔ آپ غور سے اس کی لاش کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک آپ کی زبان مبارک سے یہ نکلا کہ ہماری مرضی کے بغیر تمہاری سانس کی ڈور کیسے ٹوٹ گئی؟ آپ کے یہ کہنے کی دیر تھی، اس شخص نے کروٹ بدل کر آنکھیں کھول دیں۔ ایک چیتا ایک جنگل میں ایک آدمی پر جھپٹا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے چیر پھاڑ دیتا، آپ نے اسے کہا کہ رک جا۔ آپ کی آواز سن کر وہ رک گیا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا آپ کے پاس آ گیا۔ آپ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ وہیں واپس جنگل میں چلا جائے۔ چیتا واپس جنگل کی طرف لوٹ گیا۔ وہ شخص آپ نے جس کی چیتے سے جان بچائی تھی، وہ آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ یا سیدی، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ چیتا میری زندگی لے لیتا۔ آپ نے اسے فرمایا کہ ہر آدمی کے مرنے کا ایک وقت مقرر ہے، کوئی اس سے پہلے نہیں مر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے بچانے کے لیے مجھے بھیج دیا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ بات میرے لیے عجیب تر ہے کہ آپ کے کہنے پر چیتا رک گیا، آپ کا حکم مانا، آپ کی اطاعت کی۔ جانور یا درندے اس بات کا شعور کہاں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ بات صحیح کی ہے، لیکن وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے، ان کی بات خطرناک درندے بھی سنتے ہیں، جس کا کچھ دیر پہلے تم کو تجربہ ہو چکا۔ وہ شخص ہمیشہ کے لیے آپ کا خدمت گزار بن گیا اور تمام زندگی آپ کے ساتھ گزاری۔